اسلام آباد پیس ٹاک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کیسر رفیق۔ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس موڑ ہے جہاں دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کی فضائیں اس وقت ایک ایسی تاریخی گھڑی کی گواہ بن رہی ہیں جہاں سیاست، سفارتکاری اور میڈیا کا جلال ایک نقطے پر مرکوز ہو گیا ہے۔ 22 اپریل 2026 کی یہ نشریات پاکستان کے عالمی تشخص کی ایک نئی تعبیر ہے۔ ڈسکور پاکستان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اسلام آباد کے سب سے بلند مقام سے ہو رہی ہے۔ یہ مقام محض بلندی کا استعارہ نہیں بلکہ یہاں سے دکھائی دینے والا اسلام آباد کا نظارہ اس امن پسندی کا عکس ہے جس کا خواب اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک سفارتی کوششوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، یعنی امریکہ اور ایران جیسے کٹر حریفوں کو ایک میز پر لانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ پاکستان نے اس وقت دنیا کے لیے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اسٹیج سج چکا ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں، مگر مرکزی کردار یعنی ایرانی اور امریکی وفود اب تک اسلام آباد نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی وفد کی طرف سے رضامندی نہ آنے پر جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم کا دورہ ابھی تک مؤخر ہے۔ یہ تاخیر محض وقت کا فرق نہیں بلکہ ان گہرے خدشات اور پیچیدگیوں کی عکاس ہے جو دہائیوں پر محیط دشمنی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، دفاعی امور اور عالمی امور کے ماہر جو اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے کرنٹ سچویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ، کیا یہ آخری اور نتیجہ خیز دور ہو سکتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ ایران جنگ اور 22 اپریل سیز فائر کا آخری روز، عدم اعتماد بھی ہے اور ڈیڈ لاک بھی، بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس میں اتنی جلدی معاہدے کی ہم پہلے بھی جو پچھلے دفعہ جب ہوا تھا یہ بات چیت ہوئی تھی، ہمارا میڈیا وینٹ اوور بورڈ کہ بھی معاہدہ ہوا اور یہ ہوا تو وہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، جلدی معاہدات نہیں ہوتے کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت سارے ڈفرنٹ بہت ہی زیادہ ڈائیورجنٹ ویوز ہیں دونوں سائڈس کے۔ اور ایک نمبر 2 یہ ہے کہ میں کسی بھی لاگ میں کہا بھی تھا کہ بات چیت کے اس دور میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ اور فریقین بھی ہیں اس میں، صرف امریکہ اور ایران فریق نہیں ہے اس میں، اور امریکہ سب کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ۔ امریکہ نے ایک اپنا جو ہے نا بیڈ کاپ کے طور پہ زید کو رکھا ہوا ہے، جس میں سعودی عربیہ ایک فریق ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے اور یو اے ای ہے۔ یو اے ای کا رویہ کافی منفی ہے ایران کے لحاظ سے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چیت میں چونکہ فریق بھی زیادہ ہیں اور ایشوز بھی زیادہ ہیں اور بڑے سیریس ایشوز ہیں، اتنی جلدی اس کا نتیجہ تو نہیں نکلے گا، لیکن مجھے ایک امید ضرور ہے کہ جو ٹیم پاکستان نے جس سربراہی ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کر رہے تھے، ان کی انتھک کوششوں سے یہ دوبارہ میز پر بیٹھنے میں ہم بیٹھ جائیں گے، اور اس میں ایک تو اعتماد کی فضا تھوڑی بہتر ہوگی، کیونکہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو کم کرنا سب سے بڑا ایشو تو وہ ہے یہ۔ اس کے بعد یہ بڑا پاسبل ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس میں توسیع ہو جائے گی، اور کچھ باتیں میرا اپنا خیال یہ بھی ہے کہ بیک ڈور میں اور بیک چینل میں اگری ہو گئی ہیں، جس طرح اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا ہے، جو چائنا کا جو بیان آنا ہے کہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران شاید اس بات کو مان گیا ہوا ہے اور امریکہ بھی اپنے بلاکیڈ کو تھوڑا پیچھے ہٹا دے گا، کیونکہ امریکہ نے کل چین کا ایک جہاز روکا تھا تو بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے چین کی طرف سے، وہ بھی تھوڑا بلاکیڈ پیچھے کریں گے، تو جس طرح یہ ایک ایک سٹیپ کر کے 2 سٹیپ کر کے شاید
ہم کچھ عرصے میں کسی نتیجے پہنچ جائیں اور یہ ایک فائنل ایک معاہدہ ہو جائے۔ جنرل صاحب، امریکی صدر کا واضح اعلان ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ایرانی قیادت سے ملنے کو تیار ہوں۔ ایران تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ جی، میرے خیال ہے ابھی تک اس کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، کیونکہ ایرانیوں کی بہت زیادہ کیجویٹیز ہوئی ہیں، خاص طور پہ اسکولوں پہ حملے ہوئے ہیں، ہاسپٹلس پہ حملے ہوئے ہیں، بہت کیجویٹیز ہوئی ہیں، اور ایران ابھی اس کے لیے ذہنی طور پر ایرانی لیڈرشپ تیار نہیں ہوگی۔ ٹرمپ صاحب کی آپ بات چھوڑیں، وہ تو ہر روز کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، صبح کچھ شام کو کچھ، لیکن ایرانی وفد اتنی جلدی ایران کے سربراہ ہیں وہ ٹرمپ سے ملنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس کے لیے بھی وقت لگے گا۔ الٹیمیٹلی شاید یہ ہو جائے لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور امریکہ ایران جنگ اور مذاکرات پر کڑی نظر رکھنے والے سابق صدر آزاد کشمیر اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج متوقع تھا، پھر وجہ کیا بنی کہ فریقین ابھی تک نہیں پہنچ سکے؟ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے دونوں فریقین جو ہیں وہ اس بات پہ مان جائیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے۔ امریکہ تو آنے کے لیے تیار ہے، ایران نے ابھی آخری اشارہ نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے سفارتکاری کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ ہم سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ سیز فائر جو عارضی سیز فائر وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں، اور اس کے بعد اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ یہ گزشتہ دور جو تھا وہ تقریباً 24 گھنٹے رہا یا 21 گھنٹے کیا رہا، اس مرتبہ کیا یہ اتنا ہی مختصر دورانیہ ہوگا یا اس کے بعد وہ آگے جو کچھ اور دن یہاں صرف کریں گے تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہے ابھی، اتنا بس یہ ہے کہ پاکستان بحیثیت ثالث کوشش کر رہا ہے کہ سارے کے سارے یعنی جو فریقین ہیں ان کے وفود جو ہیں یہاں اکٹھے ہو جائے اور بانمانی گفتگو کریں۔ سر، کوئی شک نہیں مذاکرات انتہائی حساس حالات میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کشیدگی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کی اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ یہ بہت ہی حساس مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں یہ ایران اور امریکہ دونوں حالت جنگ میں تھے، ابھی بھی وہ اگر آپ دیکھیں آبنۂ ہرموز کی صورتحال یا جو گلف آف ایڈن نہیں معاف کیجیے گا جو گلف آف عمان ہے اس کی جو صورتحال ہے، اس میں ابھی بھی بہت سخت کشیدگی ہے اور یہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پاکستان اگر ان کو مذاکرات کی میز پہ لایا تو یہ ایک قسم کا دونوں طرف وہ اعتماد بنیادی یا کم از کم اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سیکیورٹی مہیا کر رہا ہے، اس کے پورے کے پورے ان کو تحفظ مہیا کر رہا ہے، یہ پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ جب یہاں ہیں اسلام آباد میں اور ان کے درمیان اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں تو پاکستان واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ مسعود صاحب، تھینک یو سو مچ ڈسکور پاکستان کو وقت دینے کا۔ جنگ میں ڈیڈ لائن کی ٹینشن بھی بڑھنے لگی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ بات کرتے ہیں امریکہ میں مسلم کمیونٹی کے رہنما شاہد خان سے۔ شاہد خان بطور ایڈوائزر کئی بار سابق امریکی صدر جو بائیڈن سے مل چکے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ شاہد خان صاحب، امریکہ اور ایران اب بھی ایک دوسرے پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، یہ عدم اعتماد میں کیسے بدل سکتا ہے؟ ایران کے جو 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس میں سے جو 3 پوائنٹس ہیں کم از کم وہ تو امریکہ سے ڈائریکٹلی وہ ریلیٹ نہیں کرتے۔ ایک تو سیکیورٹی کونسل کا پوائنٹ ہے، دوسرا اس میں جو سینکشنز اب ختم کرنے کا پوائنٹ ہے، اور تیسرا مڈل ایسٹ سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی جو فورسز ہیں وہ وہاں سے نکالے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے جو ایشوز ہیں وہ امریکہ کین ہیلپ بٹ سیکیورٹی کونسل ہیز ٹو ڈیسائڈ۔ دوسرا جو ہے ان کے ایسٹ ریلیز کرنے کا آف کورس امریکہ ول ہیلپ،
اینڈ ایکچولی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں دے کین بی ریلیز. تیسرا جو ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے امریکہ کی پریزنس کو ختم کرنا، وہ تو ان مڈل ایسٹرن کنٹریز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. موسٹ ریسنٹلی جو یو اے ای ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ایکچولی بیف اپ کرنا چاہتے ہیں امریکن پریزنس ان اور کنٹری. تو اف دے وانٹ ٹو بیف اپ تو ایران اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. جو دو پوائنٹس ہیں جو مشکل ہیں ان میں ایک تو بعد میں آیا، یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کا ہے، اس پہ اب جو پہلے جب جے سی پی او اے سائن ہوا تھا یا ایگری ہوا تھا اس وقت اس میں یہ پوائنٹ نہیں تھا. دس واز ناٹ ایون پارٹ آف کنورسیشن. اس میں صرف جو جہاں پر اگریمنٹس جو ہوئے تھے وہ بامب گریڈ یورینیم سے ریلیٹڈ تھے، اور امریکہ کو جو آئی اے ای کی جو سپرویژن میں اور ان کی پریزنس میں جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی پر میرا خیال ہے ایونچولی بات وہ جے سی پی او اے پر ہی جائے گی، کیونکہ جو کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے وہ کئی مہینے کی کاوشوں کے بعد ایکسپرٹس نے وہ تیار کیا تھا. اور جہاں تک اب اسٹریٹ کا تعلق ہے، اس میں جس طرح کی یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور دنیا میں انرجی کا ایک کرائسس آ گیا ہے، کیونکہ 20% سویٹ کروڈ جو وہ موو ہوتا ہے فرام دی اسٹریٹ، اور ایران نے اس پہ کیونکہ اب اس طرح انیوژول سا ایک سلسلہ ہوا ہے جس سے دنیا کی اکانومی پہ بہت فرق پڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی جو نیبرہڈ میں بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے اینڈ مینی ادرس، تو وہ بھی اس پہ ایگری نہیں کریں گے کہ اس اسٹیٹ کا 100% کنٹرول جو وہ ایران کے پاس ہے. دیر ہیز ٹو بی سم انٹرنیشنل میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا اس میں، میرا یہ خیال ہے. جنگ بندی کی آخری تاریخ 22 اپریل یعنی آج کے دن، اور ٹیکنیکلی دیکھیں تو آج صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم اس پر بات کرتے ہیں معروف پاکستانی بزنس مین اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اس وقت ایران اور امریکہ دونوں ہالٹ پر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور خصوصاً فیلڈ مارشل پر اس وقت کتنا دباؤ ہے؟ جب انڈیا نے جو ایران کا ایک بحری جہاز تھا اس کی مخبری کر دی تھی اسرائیل کو، تو اس وقت ہی ایک راستہ پاکستان کے لیے کھل گیا تھا. جب انڈیا نے جو ایران کا ایک بحری جہاز تھا اس کی مخبری کر دی تھی اسرائیل کو، تو اس وقت ہی ایک راستہ پاکستان کے لیے کھل گیا تھا. اور سید عاصم منیر صاحب کے لیے نا ایک بڑی اچھی اپرچونٹی مل گئی تھی کہ دیکھیں ہم ایک نیبرنگ کنٹری ہے، ہم دونوں مسلم ممالک ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں اکٹھے بیٹھ کے مل کے سلجھانے میں ہی سب کا فائدہ ہے، کہ نہ کہ آپ انڈیا کی طرف دیکھیں یا کسی اور کی طرف دیکھیں. تو یہ سب سے جو اچھی بات یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جو عزت دی، ہر چیز ان کے لیے نا ایک ون آفٹر دی ادر نا ایک ٹریک پہ آتی رہی. اور اتنی چیزیں جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا ایک آسانی پیدا کرنی شروع کر دی. اور دیکھیں ہم سب کا ماننا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کلمے کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا، اس کی بنیاد. اور پاکستان جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے بھی یہ کہا تھا there is no power on the earth that can undo پاکستان. اور اس چیز کو لے کے جس طریقے سے سید عاصم منیر چلے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہتری کرنی ہے. اور ایران کے لیے بھی نا یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کو کوئی راستہ اور نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا نے بیسیکلی ایک دوست بن کے ان کی پیٹھ پہ جس طریقے سے چھرا گھونپا، اور پاکستان نے آگے بڑھ کر ساری چیزیں بلا کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تو ان کے لیے بھی یہی ایک راستہ تھا جو انہوں نے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دینی ہے اور وہ انشاءاللہ دیتا رہے گا. تنویر صاحب، ساری دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے. آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو کون سے معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں the list is going to be very
अनलिमिटेड कि ना इसमें पाकिस्तान को कैसे और कौन कौन से फ़वाइद हासिल हो। अब ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को, एक जो हमारे मुल्क में जानी जाती है रेड टेप, उसको कैसे ख़त्म करके तो एक अच्छा माहौल फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को बनाता है। अब देखिए, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब कर सकते थे, उन्होंने SIFC का कोई प्लान किया था। अब ये जिस तरीके से फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आ गया है एज ए पीसफुल कंट्री, तो हमारी जो ऊपर वाली क़यादत है वो जो कर सकती थी वो कर चुकी है। अब हमें ये सोचना है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से ना इस चीज़ को हैंडल करती है और किस तरीके से ना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा करती है। अगर ये थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो है ना मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ईरान से जो गैस की पाइपलाइन है उसके ऊपर भी अपना जो डायलॉग वो शुरू करें, ताकि इसी हल्ले में हम वो भी लेके आ सके। और पाकिस्तान का देखें कि जो पाकिस्तान जो गैस है वो कतर से मंगवाता है वो कितनी महंगी है, और ये तकरीबन 25% से 30% लेस कास्ट होगी जो हम ईरान से लेंगे, और इसका भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू, एंड ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी डन बाय द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। आए उनसे भी पूछते हैं कि मौजूदा हालात में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। हाय एमिली, यू आर इन इस्लामाबाद फॉर द लास्ट 4 days waiting for these moments, and now we hear that peace has been put on hold. How does that make you feel? Thanks, Dr. Kaiser, for giving me the chance to be on Discover Pakistan. First of all, I would like to applaud Pakistan for making the sincere efforts to bring peace in the Middle East. Although peace talks are halted for the moment, but I am happy to see that upon the request of Field Marshal and Prime Minister of Pakistan, President Trump has extended the ceasefire. Once again, Pakistan's Field Marshal was able to pull this out. We are keeping our fingers crossed and hoping that the Islamabad peace talks will finally take place and peace will eventually prevail. Meanwhile, we will continue enjoying the hospitality of Islamabad. अब तक के लिए इतना ही। हम इस्लामाबाद के इस बुलंद तरीन मुकाम से अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रखेंगे। नए माहरीन और तज्ज़ियाकारों के ख़यालात से भी आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद और दुआ के साथ कि चाहे जितनी भी ताख़ीर हो जाए, पाकिस्तान की मेहनत रंग लाए और अमन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा से बहाल हो।